ایک اور ہے کفایت علی کافی مرادآبادی، 1857 میں جس نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے۔ انگریزوں کی نگاہ ہندوستان پر پڑتی ہے اور ہندوستان پر پڑنے کے بعد جو ہے پھر وہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اپنے پنجے گاڑنے لگتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے پورے ملک پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ لفظ، یہ محرہ، بلکہ یہ عبارت، یہ فقرہ انہوں نے کب کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے؟ یہ اپنی خوبصورت تاریخ ہے۔ اللہ اکبر! جب تک ٹیپو سلطان فتح علی زندہ رہے اس وقت تک کہ ہندوستان کو ہمارا کہنے کی انگریزوں میں ہمت نہیں ہوئی۔ جس دن ٹیپو سلطان فتح علی کی شہادت ہوئی ہے اس دن انگریزوں نے کہا تھا جب ٹیپو شہید ہو گیا ہے تو آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضے میں بھی تم ہی رکاوٹ تھے، قبضے میں بھی تم رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اور یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارے اندر اللہ نے اتنے بہادر اور جری لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ انگریز ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی اپنی تاریخ ہے کہ ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوئے تھے اس دن ان کے گلے میں جو موتیوں کا ہار تھا اس زمانے میں اس کی قیمت 5 لاکھ کی تھی۔ یعنی مسلمان کتنا مالدار تھا۔ یہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، آپ تاریخ سے چیک کریں۔ اب تو علم انٹرنیٹ پر آ چکا ہے، اب تو علم انٹرنیٹ پر آ چکا ہے۔ 5 لاکھ کا ہار ٹیپو سلطان شہید اس وقت ان کے گلے میں تھا۔ یہ مسلمانوں کی معاشی پوزیشن تھی، اتنے مالدار تھے مسلمان۔ پھر دھیرے دھیرے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انہوں نے پورے ملک پہ اپنے پنجے گاڑے اور یہ پورا ملک انگریزوں کے حوالے ہو گیا۔ دنیا کے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ بھئی انگریز کیوں؟ اس لیے کہ انگریز مذہبی منافرت پھیلاتے تھے اور جو ہے روحانی اذیت پہنچاتے تھے، قلبی اذیت پہنچاتے تھے۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ سور کے ذریعے سے قلبی اذیت پہنچاتے تھے اور دوسرے مذہب والوں کو گائے کی چربی کے ذریعے سے اذیت پہنچاتے تھے۔ تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی اذیت میں تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تکلیف مسلمانوں کو تھی۔ اس کی وجہ یہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف اس لیے تھی کہ ان کے ہاتھ سے ملک گیا تھا۔ بادشاہت تو مسلمانوں کی تھی نا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے ملک گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف زیادہ تھی۔ اور چونکہ اللہ اکبر اس ملک میں مسلمان جو علماء تھے، کیونکہ علماء کی بڑی تعداد تھی، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ انگریز مذہبیت کی ایسی جو ہے وہ تعصب چلا کر کے لادینیت یا عیسائیت کو لانچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ملک اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں علماء نے 1857 میں پہلی مرتبہ کوشش کی۔ پہلی مرتبہ کوشش یہ تھی کہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ پڑھا گیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالا جائے اور انگریزوں سے جنگ کی جائے اور انگریزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، 1857 میں دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن ہزاروں لوگوں کے سامنے جو انگریزوں کے خلاف فتویٰ پڑھا گیا، اس فتویٰ پڑھنے والی ہستی کو دنیا آج بھول چکی ہے، آج فراموش کر چکی ہے۔ وہ کون تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ اور جدال کا فتویٰ پڑھا تھا؟ اس ہستی کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد ادھر علامہ فضل خیر آبادی نے دلی کے اندر مورچہ سنبھالا، ادھر مفتی صدر الدین آزردہ، ادھر مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، ادھر مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی۔ اس طریقے سے ہمارے علماء، اللہ اکبر، ہمیں 1947 میں جو ہیرو تھے وہ یاد ہے، لیکن 1857 میں جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی، پہلی اینٹ آزادی کی، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔
ایک آزادی کا معاملہ بالکل جب تک 1857 کو ڈسکس نہیں کرو گے ہندوستان کی آزادی کی داستان پوری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح سے ایک کسان تھا، کسان نے کھیت کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے بچے کو کسی نے کہا کھیت میں پانی دو، بس کھیت میں پانی دیا، چند مہینوں کے بعد فصل لہلہانے لگی تو بچہ کہنے لگا ارے ابا اتنی محنت کر کے گئے کچھ نہیں ہوا، ہم نے صرف پانی ڈالا اور فصل آ گئی۔ تو کسی مفکر نے کہا بچو پانی سے فصل نہیں آتی، اگر تیرا باپ بیج ڈالنا ڈالتا تو یہ پانی کبھی فصل نہ لاتا۔ بالکل ہندوستان کی آزادی کے دو ادوار ہیں، ایک وہ تحریک جو آزادی کے قریب چلی ہے جس کو سب یاد رکھتے ہیں کہ آزاد کرایا، لیکن 1857 کو کیسے بھول سکتے ہو؟ پہلے اینٹ تو آزادی کی اس وقت رکھی گئی جس کو انگریز غدر کا نام دیتا ہے، جس کو انگریز دھوکے کا نام دیتا ہے، اور ہم اس کو انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی مسلمانوں کی، لاکھوں علماء یہ تمہاری قربانی ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن چونکہ میرا عنوان مسلمانوں کی قربانی ہے اس لیے میں مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس ملک کو آزاد کرانے میں تمہارے علماء کی کتنی بڑی قربانی تھی۔ دلی سے لے کے لاہور تک جتنے درخت تھے ہر درخت پہ عالم لٹکا ہوا تھا پھانسی پر۔ کتنی بڑی تعداد میں علماء نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اللہ اکبر جو پبلک ہے اس کی تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ اور کس طرح اذیت دی گئی، آج یہ اس اذیت کو ذرا سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے۔ ہماری قوم تو اب اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھنا چاہتی، رسول اللہ کی سیرت بھی نہیں پڑھنا چاہتی، اپنے بزرگوں کی زندگی بھی نہیں پڑھنا چاہتی۔ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ صرف سیریل فلمیں اسی میں مست ہیں، دوسروں سے اپنی تاریخ سن کر کے گمراہ ہو رہے ہو۔ کبھی ہم سے بھی سنو، اپنے بزرگوں سے سنو، اپنے علماء سے سنو، اپنے طلبہ سے سنو۔ دوسروں سے کہا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ اپنی تاریخ اپنوں سے سنو، توجہ سے سنو میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ 1857 کے انقلاب کے بعد جب دھوکہ ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے اس کا بدلہ کس طریقے سے لیا؟ اس طریقے سے بدلہ لیا کہ سور ذبح کیا جاتا، اور سور ذبح کر کے پورے کمروں کے اس کو لیپ دیا جاتا، پورے کمرے میں اس کا خون پھیلا دیا جاتا، اور مسلمانوں کو کہا جاتا زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے خون کو صاف کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں کیا کسی مسلمان کو جب زبان سے وہ خون چاٹنا پڑتا ہوگا تو اس کی روحانی اذیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی قلبی اذیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو سور کے چمڑے میں لپیٹ کر کے سزا دی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جائیدادیں ضبط کی جاتی تھی، کھیتیاں ہڑپ کر لی جاتی تھی، منصب چھین لیے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انڈمان کی سرزمین پر کالا پانی کی سزا بھگتنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہادر شاہ ظفر یہ مغل خاندان کا آخری غیور چشم چراغ، اللہ اکبر۔ یہ بہادر شاہ ظفر کون ہے پتہ ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا، غالب کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا، مفتی سعدالدین آزردہ کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا۔ آج کل تو لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو ان کو عیاشیاں سوچتی ہے، ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ گناہ سوچتے ہیں، گناہوں کے اڈے سوچتے ہیں، لیکن اللہ مغل خاندان کا آخری چشم چراغ ہم جسے کہتے ہیں حضرت بہادر شاہ ظفر اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ فضل خیر آبادی کی شاعری اور قلم میں اور بہادر شاہ کے قلم میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ میں بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر، اگر غالب کی شاعری کو دیکھیں اور بہادر شاہ ظفر کی شاعری کو دیکھیں فرق نظر نہیں آتا، لیکن فکر کیا ہے؟ آج مالداروں کو کسی کے خوبصورت گالوں سے پیار ہے، کسی کی زلفوں سے پیار ہے، کسی کے بدن سے پیار ہے، کسی کے رخسار سے پیار
تیار ہے. آؤ ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ کی فکر دیکھو. ایک کلام میں ان کا پیش کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا, شورا یہاں موجود ہیں, محظوظ ہوں گے. اس نے کہا تھا, اور اس پہ یقین کتنا ہے, علمی پختگی کتنی ہے, تخیلات کی بلندی کتنی ہے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں, اللہ اکبر, آندھیاں غم کی چلے گی, آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا. آندھیوں سے لوگ بکھرتے ہیں, یہ بہادر شاہ ظفر کا یقین ہے. کہہ رہے ہیں آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا. تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا, تیری زلفیں نہیں ہوں کہ بکھر جاؤں گا. مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے, مجھ کو پھانسی پہ, بادشاہ کی فکر دیکھو, مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے. میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا, میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا. یہ بادشاہ کی فکر ہے, میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا. تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا, تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا, تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا. میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. میں ظفر ہوں, میں ظفر ہوں, مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں. میں ظفر ہوں, مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں. میں تو شاعر ہوں, کتابوں میں بکھر جاؤں گا, میں تو شاعر ہوں, کتابوں میں بکھر جاؤں گا. اندازہ فرمائیں, یعنی بادشاہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر بہادر شاہ ظفر کا حال یہ ہوا, ان کو بھی انڈمان بھیجا گیا, اللہ فضل خیر آبادی کو بھی انڈمان بھیجا گیا, اور ایک ایک عالم کو چن چن کر کے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. آئیے شہادت کی ایک داستان سنیں, پھر میں اپنے عنوان کو دوسری طرف لے کر کے جاؤں, اس لیے کہ آزادی کے ذکر کے بعد پیغام اسلام بھی پیش کر کے اپنی بات پوری کرنا ہے. میرا 35 منٹ مکمل ہوا, اور اب میرے پاس 25 منٹ 30 منٹ بچے ہیں. میں اس میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ایک شہادت سن لیجئے تاکہ میرے جوانوں کو پتا چلے اس ملک کے لیے تم نے کتنا خون بہایا ہے. وہ کہنے والے کا شعر بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. عام طور پہ میں دوسروں کے اشعار نہیں پڑھتا, میں اپنے بزرگوں کے اشعار پڑھتا ہوں, لیکن میں نے صرف اشارہ کر دیا تاکہ یاد تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. تعصب بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں سے آگے نہ بڑھوں اور نہ اپنے بزرگوں سے پیچھے رہوں. ہماری غیرتیں عقیدتیں بہت مضبوط ہیں, عقیدتوں کی غیرتیں ہمارے یہاں بہت عروج پر ہیں. اس لیے میں کسی اور شاعر کو نہیں پڑھنا چاہتا, اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ہیں نا, اللہ اکبر, کہ ان کا قصر مینار اتنا بلند ہے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہیں مگر ان کے مینار کی اینڈ پر لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. ابھی ہدایت بخشش ہمارے پاس موجود ہے, انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا اندازہ فرمائیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا جیسا بندہ بھی وطن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو وطن کی محبت سے شکایت کرنی پڑی. اتنا بڑا کشتہ عشق رسول مدینے میں اس کو وطن یاد ہی آ گیا. مجھ جیسے اور آپ جیسے نفس پرستوں کو اگر یاد آئے تو حیرت کیا, وہ کشتہ عشق رسول جو فنافر رسول تھا, مدینہ منورہ میں اس کو بھی ہندوستان یاد آیا. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے پیار نہیں کرتے؟ مدینہ منورہ میں اتنے بڑے عاشق کو ہی ہندوستان یاد آیا, اور اس نے چھپایا نہیں, کیونکہ مکار لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. اس نے بتا دیا, کہا یاد وطن ستم کیا. یاد تو آئی نا, دیکھ رہے یاد وطن اگرچہ گلا ہے لیکن آئی تو صحیح یاد. یاد وطن ستم کیا, دشتے حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. اور اس کے بعد دوسرے مقام پر کہتے ہیں اللہ اکبر, حورے جنا ستم کیا, طیبہ نظر میں پھر گیا. حورے جنا ستم کیا, طیبہ نظر میں پھر گیا, چھوڑ کے نغمے حجاز دیش کی
चीज गाई, छोड़ के नगमे हिजाज, देश की चीज गाई, देश की चीज गाई क्यों? वक्त नहीं वरना इस पे गुफ्तगू होती। छोड़ के नगमे हिजाज, देश की चीज गाई क्यों? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए तो मैं एक शहादत पढ़ना चाहता हूं। सूवर को के खून को लीप करके इस तरह मारा जा रहा है। हिंदुस्तान से लेकर बल्कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक के आली उलमा टंगे हुए हैं दरख्तों पर, क्योंकि जालिम जानता था ये जो इनकलाब है 1857 का, ये उलमा की काविशों से है, उलमा की कोशिशों से है, उलमा की मेहनतों से है। उसी वक्त अंग्रेजों ने फैसला किया था उलमा से एतमाद खत्म कर दिया जाए, उलमा से एतमाद खत्म कर दिया जाए, उलमा की क़यादत को मिटा दिया जाए, मुल्ला और मिस्टर के अंदर फर्क कर दिया जाए, दोनों को अलग अलग समतों में रवाना कर दिया जाए। वरना मुसलमानों याद रखना, जो आलिम होता था वही कायद भी होता था, वही सियासी लीडर भी होता था, जो आलिम होता था वही जज भी होता था, जो आलिम होता था अक्सर वही वकील भी होता था, जो आलिम होता था अक्सर वही ताजिर भी होता था। यह हिंदुस्तान की तारीख है। ज़ोहर की अज़ान से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर अदालत में बैठकर जो फैसला करता था वही जज ज़ोहर की अज़ान के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाता था। उसी जज को, चीफ जस्टिस को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख की। ये भी बता दूं, अल्लाह अकबर, जो बादशाह था वही दिल्ली की जामा मस्जिद की तरावी का इमाम भी था। उस तरावी के इमाम को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना और पहचाना करती थी। अंदाजा तो फरमाए, तफरीक हुई है। हमारा अंग्रेजों के आने से जितना नुकसान हमारा हुआ है उतना किसका होगा? हम दुखी हैं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने हमारा बड़ा नुकसान किया। क्या नुकसान किया? दिल्ली की सरजमीन पर इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि गिद्ध खाते खाते उकता गए थे गोश्त। गिद्ध भी नहीं खाते थे, इतने उनके पेट भर गए थे। गिद्धों ने इतना खा लिया था कि उनमें चलने और उड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। एक शहादत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जा रहा हूं। एक बंदा जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है, मुरादाबाद का कायद, इन्हें भी भूल गए। अब तो लोगों को इनकी कब्र भी नहीं पता। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ, मुसलमानों, इससे बड़ा अलमिया कौन होगा कि तुमने अपने हीरो को भूला है, अपने हीरोज को फरामोश किया है। इतने मेहनती लोग, इतने कीमती लोग जिन्होंने शहीद हो गए मुल्क के लिए, तुम उनको भूल गए तो दुनिया कैसे याद रखेगी? कब्र भी नहीं। मैं मुरादाबाद पहुंचकर मैंने 50 मरतबा कहा मुझे हजरत शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी के मजार पे ले जाया जाए। अक्सर लोगों ने हाथ खड़े करके कहा हमें नहीं पता। जिन लोगों ने कहा हमें पता है तो कहा ले जाएंगे, आज तक वो नहीं ले गए। अंदाजा फरमाए, बहुत माफी के साथ, गली के नंगे धड़ंगे बाज चिटिंग बाजू पीर के तो तुमने इतने बड़े बड़े मकबरे बना रखे हैं, और जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया है वो आज गुमनामी की खाक में सो रहे। हर गुंबद वाला मक्कार नहीं है, लेकिन बाज मक्कारों को तुमने इतना पढ़ाया चढ़ाया सिर्फ अपनी जालिम और अनभक्ति की बुनियाद पे। और किफायत अली काफी को तो तुम कभी याद भी नहीं करते। बताओ तुम्हारे कितने बच्चों को किफायत अली याद है? ये कौन है किफायत अली काफी मुरादाबादी? 1857 में जिसने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। अंग्रेजों ने इनको खरीदना चाहा, हो सकता है शायद लोगों को अचंभा लगे, अंग्रेजों ने खरीदना चाहा। जब अंग्रेजों ने खरीदना चाहा, काफी इतना कह दो कि ये फतवा मेरा नहीं है, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई जो है हिस्सा नहीं लिया है। काफी ने अंग्रेजों से कहा कि अगर मैं फतवे का इनकार कर दूं, जान तो जानिए, मौत का कोई भरोसा नहीं, इनकार करने के बाद हो सकता अगले पल मर जाऊं, अगले पल नहीं अगले महीने मर जाऊं, अगले महीने नहीं अगले साल मर जाऊं। अरे कभी तो मरना होगा। काफी तो मरने के लिए आया है। फतवा जो नबी की शरीयत है वो कभी मरने के लिए नहीं आया। मैं इनकार करके अपनी जान तो बचा लूंगा, मगर फतवे की आबरू खत्म हो जाएगी, फिर मुसलमान कभी फतवे पे एतबार नहीं करेंगे। काफी जान तो दे सकता है मगर फतवे की आबरू को कभी खतरे में नहीं देख सकता। और तुम कह रहे हो जान बचाने के लिए मैं झूठ बोलूं? वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ जितनी भी काविशें, कोशिशें, मंसूबाबंदी मुरादाबाद के इलाके में है, सब में करीबी किरदार मैंने अदा किया है। जो चाहो मेरे साथ करो, इसलिए कि हम मौत से नहीं डरते। बिस्तर पर औरतें
نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے شعر بستر پر نہیں بلکہ میدان میں مارا ہے، اور جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، بچے مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے، جب تک تم موت سے محبت کرتے تھے دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی تھی، اتنے بزدل ہو گئے ہو دنیا کی محبت میں ڈوب کر کہ اب تم اپنے سائے سے ڈرتے ہو، چمکلی سے ڈرتے ہو، چوہوں سے ڈرتے ہو۔ اللہ اکبر، جب عاشق عشق کرتا ہے نبی سے تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت مانگتا بھی نہیں ہے مگر موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عاشق تو یہ کہتا ہے کہ جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی عاشق کو مر جانے میں ہوتی ہے، مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شبہ کس گل سے ملاقات کی راہ قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بس وہ ایک شہادت سنیں، کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے کہا کافی انکار کرو گندھئی، کافی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنیے، آج کل 1857 کے بعد کی مینڈکیوں کو زکام ہوا، کہتے ہم بھی تھے۔ میں نے کہا تمہارا مسلک پیدا بھی نہیں ہوا تھا بچوں، تم تو پیدا 1857 کے بعد کے نوزائیدہ ہو۔ ہاں تم کہاں سے تھے؟ یہ سب یا غوث اور یا خواجہ کہنے والے تھے، یہ سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یہ یا علی کہنے والے تھے، آپ نہیں تھے۔ آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی ولادت 1857 کے بعد ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہاں ہم ہی تھے، غریب نواز کو ماننے والے، غوث پاک کو ماننے والے، مولا علی کو ماننے والے، پنجتن کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، چار یاروں کو ماننے والے، مزاروں کو ماننے والے، ہاں چادر گھاگر کرنے والے یہی تھے سب۔ بلکہ امیر خسرو تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو اتنی سنیت ہندوستان، یہ امیر خسرو کا خط ہے، ایک خط میں کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو سنیت ہندوستان پر اتنی غالب ہے کہ ہندوستان میں دریا میں رہنے والی مچھلی بھی سنی ہے۔ یہ امیر خسرو نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امیر خسرو کا ذوق ہے، حضرت امیر خسرو نے کہا تھا۔ بہرحال شاعر تھے، شاعرانہ انداز میں کہا تو حضرت کفایت علی مراد آبادی کو کہا کہ آپ یہ کہنے کا نا، میں تو جو میں نے کیا میں اسی کا اعتراف کہا، پھر مرو، مرنے کے لیے تیار۔ اتنی اذیت ناک موت دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کافی نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم مرنے کے لیے تیار، غور کرنا، مرنے کے لیے تیار ہے، کیسے مارو گے؟ کب پھانسی دیں گے۔ مراد آباد کی جیل کے سائے میں سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی دی جا رہی، اور یہ سید کفایت علی کافی کون ہے؟ امام حسین کا لاڈلا ہی ہے، امام حسین کی نسل میں سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ سید کیا جو بزدل ہو، سید تو بہادر ہوتا ہے، اس لیے کہ نسلیں جو ہے شہید ہے، مولا علی شہید، ان کے چچا شہید، ان کے بیٹے شہید، ان کے پوتے شہید، پر پوتے شہید، لکڑ پوتے شہید۔ اللہ اکبر، یہ خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، یہی تو بات ہے۔ اللہ اللہ، یہاں شہادت سے بہت پیار ہے، اور موت کی اصلی لذت تو شہادت ہے، یاد رکھنا، موت کی اصلی لذت تو شہادت ہے۔ ایک بات بتا دوں، طبعی موت مرنے اور شہادت میں مرنے میں فرق کیا ہے؟ ایک صوفی کا قول اذکر، ڈبے کا دودھ پینے اور ماں کا دودھ پینے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق بستر پہ مرنے اور شہادت میں مرنے۔ مسلمان کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا تھا بستر پر، مسلمان تو شہادت کی موت چاہتا تھا۔ اور ایک بات، ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک عمل، کہیں بھی مرو شہید مرو گے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ ایک اور عمل سن لیں، ہمیشہ باوضو رہو، باوضو جہاں بھی مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ رات میں سورہ یاسین پڑھنے کے عادی بنو، جو سورہ یاسین پڑھا کرے گا اگر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، کافی سے کہا گیا واپس لے لو بات، کہا نہیں ہم نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، وہ کہا پھر مرو، پھانسی لو، کہاں؟ مراد آباد کی جیل کے سائے میں پھانسی دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب لے جانے لگے تو کافی کو کہا کافی، جو بھی جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، دنیا کا اصول ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟
یہ تھے مجاہدین آزادی، یہ تھے آزادی کے ہیرو، یہ تھے فائٹر۔ اللہ، وہ یہ فائٹر لوگ تھے جنہوں نے فائٹ کیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو کہا ایک ہی آخری خواہش ہے کہ پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، آج کے بعد میں لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو سوچتا ہوں جاتے جاتے ایک آخری نعت اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر کے جاؤں، اگر اجازت دو تو میں نعت لکھ دوں۔ یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، کلام لکھنے والے موجود ہیں، اگر بچے بھی چیختے ہیں تو کلام کی جو آمد ہوتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ کلام لکھنے کے لیے، کلام کو تخلیق کرنے کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، گڑبڑی کا ماحول نہیں چاہیے، انتشار کا ماحول نہیں چاہیے۔ میرے بھائی، انتشار کے ماحول میں تقریر نہیں ہو سکتی، کسی کلام کی تخلیق کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان جائیں، پھانسی کے پھندے پہ جاتے جاتے کافی کتنے مطمئن ہوں گے کہ نیا کلام لکھ رہے ہیں، لوگوں کو پرانے اشعار یاد نہیں آتے۔ یہ حضرت کافی کی بہادری ہے کہ جاتے جاتے نئی نعت، یعنی عشق رسول کتنا جوبنوں پر تھا کہ جس کو پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت رسول نظر آ رہی تھی، اور جو نعت لکھی ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں لکھنؤ کے قریب یہ نعت پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی ادبی غلطی سامنے رکھ دو پھر بات کریں گے۔ پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی جا رہی ہے، ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، دشمن کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ انداز یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ انگریزوں، تم سامنے کھڑے، انگریز سامنے کھڑے تھے، ان کو کافی للکار کے کہہ رہے ہیں کوئی ہم تو جا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ او ہم جا رہے ہیں، تم بھی نہیں رہو گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ عقیدہ بول رہا ہے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ دیکھو آج کوئی انگریز نہیں ہے ہندوستان میں، مگر نبی کا دین اس سرزمین پر موجود ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک میں نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک میں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ عقیدہ دے رہے ہیں، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور ان کو چیلنج کر کہتے ہیں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، یہ پھانسی کے پھندے کے پاس کہہ رہے ہیں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔ نام نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب کافی نے یہ نعت پڑھی ہے، انگریزوں کو چیلنج بھی تھا، عقیدے کا اظہار بھی تھا، غیرت عشق بھی تھی، محبت رسول بھی تھی، پنجتن کی حکومت کا اعلان بھی تھا، درود مصطفیٰ کی فضائل بھی تھے۔ انگریز چڑا، اب غور کرنا، انگریز چڑا اور چڑ کر کے کہا اس کو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے، اب ہمیں چیلنج کرتا ہے، اس کو اتنی اذیت دے کے ماریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر کیسے مارا پتہ ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے استریاں لی گئی، استریاں، استریاں سمجھتے ہیں نا، ہاں جس سے آپ پریس کرتے ہیں نا، استریاں وہ لی گئی۔ اس زمانے میں یہ پاور والی استریاں نہیں تھی، 200 سال پہلے کی بات، وہ جو استریاں تھی وہ کوئلے کی تھی، کوئلے کی، کوئلے بھڑکائے گئے
اور کوئلے بھڑکا کر نعت رسول پڑھنے والے کافی جیسے سید کے بدن پر وہ استریاں چلائی. ذرا غور کیجئے. لیکن آپ کو بتاؤں، عاشق پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا محبوب اس کے سراہنے ہوتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ کرے دل سے. میرے عزیز، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا، نبی سے عشق کرو، آقا سے عشق کرو، حضور کے ہو جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں جب ان سے عشق کرو گے تو اکیلے میں مزہ آئے گا. جب اکیلے رہو گے تو یوں لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے. جب رو گے تو یوں لگے گا کوئی اپنی آستین سے تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے. جب لوگ تمہیں ستائیں گے تو یوں لگے گا کوئی تسلی کا ہاتھ دھر کر تمہیں تسلی دے رہا ہے. سب سے پیار کیا نا، ان سے بھی پیار کر کے دیکھو. سب سے عشق کیا نا، ان سے بھی عشق کر کے دیکھو. سب سے دل لگایا نا، ان سے بھی دل لگا کے دیکھو. سب کی چاپلوسی کی ہے نا، ان کی بھی تعریف کر کے دیکھو. سب کے گن گائے ہیں نا، ان کے بھی گن گا کے دیکھو. سب کے ہوئے ہونا، ان کے بھی ہو کے دیکھو. ہر جگہ دل لگایا سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ملا. ہر جگہ دل لگایا سوائے مکر کے کچھ اور نہیں ملا. میرے عزیز، ہر جگہ دل لگا کر تو نے دھوکا پایا ہے. کبھی جانے وفا سے بھی دل لگا کے دیکھ، کبھی جانے وفا کے بھی قریب آ کر دیکھ. گانے اور غزلوں کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار کر کے دکھی رہنے والوں، کبھی نعت رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ، کبھی حسن رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ. بدبو دار زلف و رخسار کی باتیں کرنے والوں، کبھی غیرت عشق میں ڈوب کر کے ان خوشبودار زلفوں کی بات بھی تو کرو جس سے فرش بھی مہک رہے ہیں اور عرش بھی مہک رہا ہے. میرے امام کہتے ہیں، میں تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا. یوں بھی لکھنؤ کے قریب کے لوگ ہیں، بہرحال لکھنؤ کے قریب بھی ادب اٹھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، کبھی تو کوئی سمجھے گا. بزمِ ثنائے زلف میں، بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. جانتے ہو، کچھ سمجھے؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹو جنت کی خوشبو سمیٹ دی جائے تو ایسا لگے چھوٹی سی ڈبیا رکھی ہوئی ہے. چھوٹی سی ڈبی، آٹھوں جنت کی خوشبوئیں سمٹ کر جس کی زلفوں کے سامنے ایک چھوٹی سی عطردان کی ڈبیا بن جاتی ہے، ان زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اللہ اکبر. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، دور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں سنوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں سنوارے تمہارے گیسو. اے میری قوم کے جوانوں، آؤ عشق کریں اس سے جو جانے وفا ہیں، آؤ رشتہ جوڑیں اس سے جو جانے وفا ہیں. آؤ ان کے ہو جائیں جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے. مصیبت آتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر میرے آقا وہ ہیں جو مصیبتوں میں بھی کریم ہیں، اللہ اکبر، بلاؤں میں بھی کریم ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ہاں، جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اس سے پیار کیجئے. جب کافی مراد آبادی نے نعت رسول پڑھ کر انگریزی حکومت کو چیلنج کیا ہے تو ظالم نے کہا تھا اس کے بدن پر استری پھیر دو کوئلے سے تپا کر. جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے چیخ کر اوہ امی ابا نہیں. جب استری پھیری گئی تو عاشق کو محبوب یاد آیا. اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا رسول اللہ. جیسے ہی استری پھیری گئی اور کافی نے کہا اغثنا یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر کے کہا اغثنا یا رسول اللہ. اور جب آنکھیں کھلی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سامنے جلوہ فرما تھے، حضور تشریف فرما تھے کافی کو تسلی دینے کے لیے. اللہ اکبر. کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، میں نے دیر کر دی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ
کہ بدن پر استریاں پھرانے پر آپ نظر آتے ہیں تو میں یہ کام پہلے کر چکا ہوتا تاکہ جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا۔ اندازہ تو فرمائیں یہ شہادت کافی مراد آبادی نے اٹھائی ہے اور بے شمار اللہ اکبر ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں، ہزاروں گھر لٹے ہیں، تب یہ ہندوستان کا جو ہے وہ اللہ اکبر سہاگ بچا ہے، ہندوستان کا تخت و تاج بچا ہے، ہندوستان کی آبرو بچی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں نے بڑی قربانی، سب قوموں نے دی، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن انگریز جاتے جاتے یہ بیج بو گیا، سب کو آگے بڑھنے دو مگر مسلمان کو آگے نہ بڑھنے دو۔ یہ فتنہ وہ چھوڑ گیا، آج لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آزادی کو پون صدی گزر گئی، آزادی کو پون صدی گزر گئی، جس مسلمانوں کے ہاتھوں سے تخت تاج چھینا گیا تھا، جنہوں نے 1857 میں قربانیاں دی تھی، جنہوں نے محنتیں کی تھی، سب کچھ اپنا لٹایا تھا، آج ان کا حال یہ ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں کر دوں، بس بات ختم کر دوں، توجہ ہے، بہت اچھے سن رہے ہو۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، 3 باتیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان اس وقت تو 3 باتوں کو فوکس کریں۔ کوئی گالی دے رہا ہے، دینے دیجئے، گالی کا جواب گالی سے مت دیجئے۔ وجہ ہمارے مذہب میں پسو اور کھٹمل کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بتا دوں ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان شیطان ہے، لیکن شیطان کی وجہ سے تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہو؟ اب یہاں پیغام اسلام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن۔ کس مذہب پر ہو؟ اسلام میں تو ایسا نہیں۔ ارے گالی تو دور کی بات، اگر سننے بیٹھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، صوفیہ تو ایک دوسرے کو ابے، یہ جو ابے نا، ابے کہنے سے بھی صوفیہ منع کرتے، ابے۔ آج کل تو ابے تو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں، ابے تبے تو محرہ بن گیا ہے۔ صوفیہ کی یہاں ابے بھی کہنے کی، مسلمان ابے نہیں کہہ سکتا صوفیہ کی یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ایک زینت ہوتی ہے زبان، شائستگی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سنیے، ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ صاحب گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، ان کے دوست بہت بڑے مفتی بھی تھے اور حکیم بھی تھے۔ ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام تھا بنو۔ کیا نام تھا؟ بنو۔ تو مفتی صاحب جو حکیم بھی تھے، انہوں نے اس کو کہا ابے بنو بعد میں آنا، ابھی مہمان آئے ہوئے، ابے بنو بعد میں آنا، مہمان آئے ہوئے۔ وہ تو چلا گیا بنو۔ سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ آپ بھی ابے کہتے ہو؟ مفتی صاحب نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، حضرت تو کافر تھا نا اس لیے میں نے ابے کہہ دیا۔ تو سرکار بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مومن ہو، آپ کو کیسے زیبا دیتا ہے کہ آپ ابے کہو؟ جس مذہب کے صوفیہ ابے کہنے سے منع کرتے ہو، یہ ادب سکھاتے ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ گالیاں دینے والوں مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو سکتے ہو، اس لیے توبہ کرو۔ ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے۔ وجہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان پلٹ کر کتے کو نہیں کاٹتا۔ سانپ انسان کو ڈستا ہے، انسان پلٹ کر کبھی سانپ کو نہیں ڈستا۔ اس لیے یاد رکھنا، تم اپنی پہچان بناؤ۔ ہماری پہچان گندگی سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان پانی سے ہونا چاہیے۔
کیونکہ گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے، گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے۔ گندگی کے مقابلے میں گندگی رکھو گے تو گندگی بڑھ جائے گی، گندگی کو پانی سے صاف کرو گے تو گندگی ختم ہو جائے گی۔ تم گندگی مت بنو، تم پانی بنو۔ یاد رکھنا، کانٹوں کے سرکار محبوب الہی کہا کرتے تھے کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت پھیلاؤ ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ نفرتوں کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ گالی مت دیجئے، آپ مسکرائیے، آپ دعائیں دیجئے۔ ہمارے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، ہمارے نبی نے گالیاں سن کر مسکرایا ہے۔ یہ بھی تو ظرف اپنے اندر پیدا کرو۔ صرف کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف سروں پہ امامے باندھنا سنت نہیں ہے، صرف مسواک رکھنا سنت نہیں ہے، گالی سن کر مسکرا کر دعا دینا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نفرتیں، حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، میں محمد کی گردن اڑا دوں گا، یہ نفرتیں ہیں اور وہاں دعائیں ہیں، اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی، تلوار لانے والا ہمیشہ قدموں میں غلام بن کر کے رہ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یاد رکھیے، اس لیے محبتوں کے سفیر بنیے، محبتوں کے دائی بنیے، محبتوں کا پیام لے کر کے چلیے۔ ہاں، بزدل بھی مت بنیے، بہادر بنیے مگر محبتوں کے ساتھ، بہادر بنیے مگر الفتوں کے ساتھ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہے دینے دیجیے، کوئی نفرتوں کی بات کرے کرنے دیجیے، سب کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے اندر عشق ہے، محبت ہے، غیرت و حمیت ہے۔ ہمیں 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے، سب طرف سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ۔ نمبر 1، اور یہ میں نے کہاں سے لایا؟ امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، تدبیر فلاح دعوت و اصلاح، تدبیر فلاح، ہاں میں وہاں سے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، دعوت نجات و تدبیر فلاح نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، مختصر ہے، ملک کی ترقی کے لیے۔ ہندوستان کو ہمیں ترقی پہ لے جانا ہوگا کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی۔ ملک کے خلاف کسی بھی کارروائی میں ہمیں نہ رات کے اندھیرے میں شریک ہونا ہے نہ دن کے اجالے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر، اس کے سینے میں ہماری بہت قیمتی چیزیں مدفون ہیں، بہت قیمتی۔ اس میں محبوب الہی نظام الدین جیسا ہیرا ہمارا ہے، معین الدین غریب نواز جیسا ہمارا ہے، قطب الدین بختیار کاکی اس میں ہے، صابر پاک ہے۔ ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا مزار صابر سے غداری ہے، محبوب الہی کے مزار سے غداری ہے، غریب نواز کے مزار سے غداری ہے، شیخ العالم کے مزار سے غداری ہے، وارث پاک کے مزار سے غداری ہے، مخدوم اشرف کے مزار سے غداری ہے۔ اور سنی کبھی ان آقاؤں کے مزار سے غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم وسیلہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جب حضور مفتی اعظم کو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑ کر کے نئے ملکوں میں چلیے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو لے جا رہے ہو، رضا مسجد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت کے مزار کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور انہوں نے کہا میں جان بچانے کے لیے اپنے باپ کا مزار اغیار کے ہاتھوں چڑھانے کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، رضا مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جیوں گا تو یہاں، مروں گا تو یہاں۔ یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی۔ حالانکہ اگر وہ کہیں اور چلے جاتے تو دوسروں کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے زیادہ ان کو پذیرائی ملتی۔ جب ان کے غلاموں کی اتنی عزت تھی تو ان کی کتنی عزت کی جاتی، لیکن انہوں نے اس عزت کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا ہم رہیں گے تو خواجہ کے ہندوستان میں، ہم رہیں گے تو محبوب الہی کے ہندوستان میں، اور پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ اس لیے میری گزارش ہے ہمیں ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے جتنا ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے، لیکن اس میں ہمیں 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو، دیندار بنیے۔ پہلے نمبر پہ دیندار۔ اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے اور خود ترقی کرنا ہے، دیندار۔ دیندار بننے کا مطلب کیا؟ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے۔ میں اشارے دے رہا ہوں، اب تفصیل ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے،
नमाज के बगैर दीनदारी नहीं है। नंबर 2, सच बोलिए, भाइयों के बहनों के हुकूक अदा कीजिए, अमानत में खयानत मत कीजिए, वादा कीजिए तो वफा कीजिए, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। बयान अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।